میں کب سے تمہاری منتیں کر رہی ہوں، اتنے میں تو کوئی بھی مان جاتا۔ مہرو پلیز میرے ساتھ چلو، تم بہت انجوائے کرو گی۔ عائزہ نے نرمی سے اس کے بال سمیٹتے ہوئے ایک بار پھر وہی الفاظ دہرائے جو پچھلے آدھے گھنٹے سے دہرا رہی تھی، اور مہرو نے پلٹ کر اپنے افسردہ حسین چہرے سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو نا مجھے یہ شور شرابے اچھے نہیں لگتے۔ عائزہ پلیز۔ ملتجی نظروں سے عائزہ کو دیکھتی ہوئی مہرو نے پھر انکار کر دیا، جبکہ عائزہ جی بھر کر بددل ہوئی۔ دیکھ لو، آج انکار کر رہی ہوں، کل پھر میں بھی تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ عائزہ کو اس بار حقیقت میں افسوس ہوا تھا۔ صرف اس کا دل بہلانے کی خاطر وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کی ضد لگائی ہوئی تھی، اور ایک مہرو تھی جو ماننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ منہ بنا کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی جو مہرو کی آواز نے اسے روک لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آخری بار ہوگا۔ وہ بھلا عائزہ کو ناراض کیسے کر سکتی تھی جس نے ہر مشکل سے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا، اور عائزہ کو جیسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی اسے نہ نہیں بول سکتی، اسی لیے ہنستے ہوئے جلدی سے پلٹ کر اس کے گلے لگ گئی۔ چلو پھر میں تمہارے لیے ایک اچھا سا ڈریس نکال دیتی ہوں اور تمہیں تیار بھی خود ہی کروں گی۔ اس کے پھولے ہوئے رخساروں پر لب رکھتے ہوئے وہ چلبلی سی لڑکی باہر بھاگ گئی، اور مہرو نے افسردہ سی مسکراہٹ سے اس کی پشت کو دیکھا۔ پورے 3 ماہ ہو چکے تھے اسے اس کمرے میں قید مسلسل گزارتے ہوئے، آج بھی اس کا جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ لیکن ہم اگر اندر سے مر بھی جائیں تو اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے ہمیں زندہ رہنا پڑتا ہے، اور صرف عائزہ کی خاطر وہ جانے کے لیے تیار ہوئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد عائزہ اپنی بیوٹیشین دوست ہنا کے ساتھ دوبارہ ان کے گھر آئی۔ ان کے گھر پاس تھے، اسی لیے عائزہ زیادہ تر مہرو کے پاس ہی رہا کرتی۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود بھی عائزہ نے اس کے لیے گرے کلر کی انارکلی فراک منتخب کی جس کے ساتھ کامدار دوپٹہ تھا۔ بالوں کا میسی جوڑا بنایا جس سے کرل کی ہوئی لٹیں اس کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ لبوں پر ہلکی سرخیاں اور ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ واقعی اپنی جان لیوا حسن میں دمک رہی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ نہ جانے کتنی دیر اپنی افسردہ آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ تم جانتی ہو تمہاری آنکھیں دنیا میں سب سے حسین ہیں۔ کسی نے نرمی سے جھک کر اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ پلکوں کو جھپک جھپک کر نمی کو حلق میں اتار کر اس نے بڑی مشکل سے اس اثر سے خود کو نکالا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ عائزہ کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اپنی ماں سے ملنے کے بعد وہ عائزہ کے ساتھ ہی نکل گئی، اور عائزہ پورا راستہ اسے یہی بتاتی آئی کہ وہ شادی ایک گرینڈ ویڈنگ ہے۔ مصروف سڑکوں پر بھٹکتی ہوئی نگاہیں وہ بظاہر تو بڑے انہماک سے عائزہ کو سن رہی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ اندر سے وہ کس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ عائزہ نے اس کے چہرے کو اپنی جانب موڑا اور اپنی گول گول آنکھوں کو مٹکاتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ میرے باس کا بیٹا اتنا ہینڈسم ہے کہ اگر تم اسے دیکھو گی تو جان سے جاؤ گی۔ ابھی چند ماہ پہلے وہ اسے ایسی باتوں کو کتنا انجوائے کرتی تھی۔ عائزہ کے ساتھ مل کر ان سرگوشیوں پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی، لیکن اس بار اس نے ہلکی مسکراہٹ سے سر جھکا لیا، اور عائزہ بھی جیسے اس کی عدم دلچسپی کو محسوس کر چکی تھی، سو اس کا موڈ بہلانے کے لیے ہلکی پھلکی بات چیت جاری رکھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ٹیکسی والے نے انہیں ایک شاندار میرج ہال کے سامنے اتار دیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی اتنے بڑے میرج ہال میں شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، اور ایک عجیب سی کشمکش اس کے وجود میں اترتی چلی گئی۔ مہنگی ترین لباسوں میں موجود لوگ، بڑی بڑی گاڑیاں، چمچماتے ہوئے چہرے، ایک دم سے الجھن اتنی بڑھنے لگی کہ اس کا دل چاہا تھا کہ عائزہ سے کہہ کر یہیں سے واپس پلٹ جائے، لیکن عائزہ کا دل رکھنے کے لیے وہ چپ چاپ اندر چلی آئی۔ عائزہ بھی یہاں پہلی بار آئی تھی اور زیادہ تر کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ باس نے سب کو انویٹیشن دے دی اور شہر کی جانی مانی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے عائزہ کی بےتابی عروج پر تھی۔ وہ ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دلہن دولہا کی انٹری ہوگی، اور اس کے بعد ایک شاندار سا کھانا۔ شاندار میرج ہال، زرق برق لباسوں میں جگمگاتے ہوئے لوگ، اور ان خوبصورتیوں کو دیکھتے ہوئے وہ کسی اور ہی جہان میں بھٹک رہی تھی۔
گردن پر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اندر کی بےتابی بڑھتی جا رہی تھی اور اسی بےتابی کو کم کرنے کے لیے وہ آنکھوں کو بند کیے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ آج اپنے کولیگ کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور اس کی بوریت بڑھتی جا رہی تھی۔ سر کا درد جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ آج نکاح سرمنی تھی، شاید اس کے ساتھ رخصتی بھی ہوتی، لیکن اسے ابھی تک اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک عجیب سا ہنگامہ پھیلنے لگا۔ اچانک تمام لائٹس کو بند کر دیا گیا اور ایک بڑی لائٹ ٹاکنی دروازے کی جانب موڑی گئی۔ کیمرہ مین بھاگتے ہوئے اپنی پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ میوزک لاؤڈ ہوا اور گانے کے بول اس کے دل میں اترنے لگے۔ وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچ چکی تھی۔ ارد گرد سے ابھرنے والی سرگوشیاں اس کے کانوں کے قریب سے تیرتے ہوئے جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ دلہا بہت ہینڈسم ہے، دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ پیسوں والوں کو بھی اپنے چونچلے ہوتے ہیں۔ سنا ہے دلہن کا باپ بھی ایک جانا مانا بزنس مین ہے۔ کافی دیر تک یہ ہنگامہ جاری رہا، لیکن اسے اتنی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ اپنی آنکھیں کھول کر پلٹ کر ان دونوں کو دیکھ لیتی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے اور ٹوٹے ہوئے خواب روح میں پیوست ہو کر ایک عجیب سا حشر برپا کر رہے تھے۔ ملک زادیار کی بیوی بن کر کوئی بھی لڑکی کتنا لکی فیل کر سکتی ہے۔ کین یو بلیو گائز؟ نائلہ کی سرگوشی پر اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر گردن پھیر کر اسے دیکھا، لیکن تمام لڑکیاں اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھیں جہاں دولہا اور دلہن نکاح کے لیے موجود تھے۔ بس ایک نظر ان دونوں کو دیکھنے کے بعد اس نے نظریں پھیری، لیکن کچھ تھا جو اسے ساکت کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اسے دوبارہ اپنی سرخ آنکھوں سے اس شخص کی جانب دیکھا جو بہت فاصلے پر بیٹھا تھا، لیکن پھر بھی اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ اور پھر وہ یک ٹک دیکھتی چلی گئی۔ دل دھڑک رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بس انہماک سے دیکھتی رہ گئی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بدنما خواب دیکھ رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سمجھ نہیں پائی اسے زور سے ہنسنا چاہیے، اس خوشی میں پاگل ہو جانا چاہیے، یا پھر اسے آگے بڑھ کر اس شخص کی گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑ دینا چاہیے۔ اور پھر اس نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ عائزہ اسے کیا کہہ رہی تھی اس نے نہیں سنا، بس اسٹیج پر اپنی پوری شان و شوکت سے براجمان شخص اور پردے کی دوسری طرف بیٹھی گھونگھٹ میں چھپی دلہن۔ کیا ہوا؟ تم جا رہی ہو؟ عائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھانا چاہا۔ نکاح شروع ہونے والا تھا اور ایسے میں وہ کہاں جا رہی تھی؟ یہ سب لوگ سمجھنے سے قاصر تھے اور اس نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے چھڑوا لیا۔ آنسو جیسے پلکوں پر جم سے گئے، لب لرز رہے تھے، اور پھر وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی بغیر کوئی سوچے سمجھے اسٹیج کی جانب دوڑتی چلی گئی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، روح پھڑپڑا رہی تھی، اور چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے دوبارہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا۔ شاید عائزہ بھی اسے پکڑتے پکڑتے پیچھے آ گئی۔ لوگ حیرت سے اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے اور تبھی اس شخص نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں مکمل طور پر اجنبیت تھی۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کے چہروں پر پھیلی ہوئی حیرانگی، تفکر، حقارت، حسد، وہ اسے حیران و پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بھلا جو کچھ اس نے اپنے سامنے دیکھا تھا اس پر یقین کر پانا آسان تھا؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے آگے بڑھتے اپنے سامنے پوری شان و شوکت سے براجمان شخص کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی گونج اتنی تیز تھی کہ ہر ایک کو گردن موڑ کر اس لڑکی کی جانب دیکھنا پڑا جو لوگ پہلے بھی اسی کی جانب متوجہ تھے۔ ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ تھا جو لوگوں کو حیران کر رہا تھا۔ اپنے منہ پر ہاتھ جما کر پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی ہوئی عائزہ کو سانپ سونگھ گیا۔ یقیناً مہرو پاگل ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنا پاگل پن یہاں دکھائے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے بازو سے دبوچ کر وہ واپس لے جانے لگی، تب تک وہ شخص حیرت سے اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پاگل ہو چکی ہو مہرو؟ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو تم؟ عائزہ کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں تھی کہ ایک ملتجی یا معذرت خواہ نگاہ ملک سفیان یا اس کے بیٹے ملک زادیار کی جانب اچھال لیتی۔ اسے اس وقت
ان لوگوں کے چنگل سے صرف مہرو کو بچانا تھا، اسی لیے اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن سختی سے اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ ایک بار پھر ملک زاویار کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ گھٹیا انسان، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلو گے تم۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارے جیسا شخص یہ کھیل کھیلے گا۔ غم و غصے سے اس کی اپنی آواز لرز رہی تھی، آنسو آنکھوں کے کناروں پر جمے ہوئے تھے۔ یہ دھچکا اس کے لیے اتنا شدید ثابت ہوا کہ وہ رو بھی نہیں پائی۔ گھونگھٹ پلٹتی دلہن بھی حیرت زدہ تھی۔ آج اس محفل میں سے عائزہ نہیں بلکہ قسمت گھسیٹ کر لے آئی تھی۔ آج اس کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی اترنے والی تھی، لیکن اس بات کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ زاویار نے اپنے گریبان کو اس کی مٹھیوں سے آزاد کرواتے ہوئے اسے خود سے 2 قدم دور دھکیل دیا۔ کون ہو تم؟ وہ جانے کے باوجود اتنے شدید غصے میں نہیں کہہ پایا جتنے میں اسے کہنا چاہیے تھا، اور اس سے پہلے ہی ملک سفیان کے گارڈ جلدی سے اسے دبوچنے کے لیے آگے بڑھے۔ زاویار نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تھا۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ وارننگ دیتی ہوئی نظروں سے اپنے سامنے کھڑی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کے تھپڑ کی چھاپ ابھی تک زاویار کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہے سفیان صاحب؟ کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ جمشید صاحب نے آگے بڑھتے معاملے کو کریدنا چاہا۔ ان کی بیٹی کی زندگی کا معاملہ تھا، وہ اتنی بڑی بات کو وہ بھی بھلا کیسے ہضم کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ان مڈل کلاس لڑکیوں کو ان پر زیادہ توجہ نہ دیں۔ ملک سفیان نے انہیں ریلیکس کرتے ہوئے معاملے کو خود سلجھانا چاہا، لیکن تب تک اس کا انکشاف ہر ایک شخص کے چہرے سے گویا رنگت کو اڑا چکا تھا۔ مت بھولیں کہ یہ مڈل کلاس لڑکی آپ کے بیٹے کی بیوی ہے۔ آپ کا بیٹا نکاح کر چکا ہے مجھ سے۔ اس بار اس کے آنسو ٹوٹ کر پلکوں سے گرتے چلے گئے۔ عائزہ نے حیرت سے سر اٹھا کر ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہاں لگنے والا تماشا اتنی بھیانک شکل اختیار کر لے گا۔ ملک زاویار کی سخت نیز نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور آنکھوں کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ تھا۔ وجاہت کا شاہکار وہ شخص اس وقت کسی الجھن میں مبتلا تھا۔ آج سے 3 ماہ پہلے مجھ سے نکاح کیا، اپنے نام کی ڈور مجھے تھما کر آپ نے ثابت کیا کہ ایک لڑکی کو زیر کرنا کتنا آسان ہے، پھر آسانی سے مرنے کا ڈرامہ کر کے منظر سے غائب ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے ایک ایک لفظ بیان کر رہی تھی۔ اپنے سر کو تھام کر وہ وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اسے اتنا بڑا دھوکہ ملے گا۔ ملک سفیان ڈھارتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ عائزہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگوں کے لیے حقارت کا باعث تھی۔ اس کا پورا وجود تذلیل کا نشانہ بن چکا تھا، اور تذلیل کرنے والا شخص اس کی پشت پر کھڑا حیران و پریشان سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے لبوں پر کوئی زنگدار کف لگ چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر ملک زاویار کو دیکھنا چاہا۔ وہ ایک آخری بار اس کے منہ کو نوچ لینا چاہتی تھی، اس کے حسین چہرے کو داغدار کر دینا چاہتی تھی، لیکن بند ہوتی آنکھوں اور ٹوٹے ہوئے حواس نے اسے اس قابل نہیں چھوڑا۔ ملک سفیان نے اپنے بیٹے کی حمایت کرتے ہوئے گارڈز کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو باہر پھینکوا دیں۔ اسے لگا آج کے بعد وہ کبھی بھی ملک زاویار کی شکل نہیں دیکھ پائے گی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا اس بھیانک کھیل کا اختتام ہو چکا ہے۔ محبت کا بنایا ہوا تاج محل ریزہ ریزہ ہو کر زمین بوس ہو رہا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اور اگلے ہی پل وہ خاموشی سے اسی فرش پر ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ اختتام تو حقیقت میں ہو چکا تھا اس کا، یہ سرچائے ہوئے ڈرامے کا۔ یہ وقت بتانے والا تھا۔ گمنام فلیٹ کے شاندار کمرے میں اپنی شال کندھوں پر لپیٹے وہ صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جو سر جھکا کر اسے محبت سے دیکھتے ملک زاویار نے اس کے مخملی ہاتھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اپنا نام دے رہا ہوں، اور یہی میری محبت کی تکمیل ہوگی۔ اس نے سر اٹھا کر اس شاندار سمٹ کو دیکھا، جو بات کرتا تو مقابل کو ٹھہر جانے پر مجبور کر دیتا، جس کا وجود خوشبو میں لپٹا ہوتا، اور اس کی خوشبو نہ جانے کتنوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی۔ نہ جانے کتنی حسینائیں تھیں جو اس کی نظر کرم کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی، اور وہ شاندار سمرد اس پر اپنی نظروں کے پہرے بٹھائے ہوئے تھا۔ آپ جانتے، آپ کی اور میری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
اور آنکھوں سے زاویار کے چہرے کو دیکھتے اس نے اپنی حقیقت کھول کر اس کے سامنے رکھ دی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے تمہارے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اس شخص کی آنکھوں میں صرف سچائی تھی، محبت کا ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر جو اسے اپنے اندر نگلنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ وہ اس کے اس قدر قریب بیٹھا تھا کہ آسانی سے مہرو کی سانسوں کے شور کو سن سکتا تھا، اور اگلے لمحے وہ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک گھٹنا زمین پر ٹکایا اس کے سامنے نیچے زمین پر بیٹھ گیا، اور وہ جلدی سے اٹھنے لگی تھی، لیکن مقابل نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس کی نیت پر شک نہیں کر سکتی تھی۔ آج سے 6 ماہ پہلے ملک زاویار نے اسے پرپوز کیا تھا، اور ان 6 مہینوں میں ایک بار بھی بغیر کسی وجہ کے اس کے قریب نہیں آیا، نہ ہی اسے غلط طرح سے چھونے کی کوشش کی، اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا مطالبہ کیا جو اسے سرخ ہونے پر مجبور کر دیتا۔ آپ پلیز اٹھیں یہاں سے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ اسے حقیقت میں بہت برا لگا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار شاید زمین پر بیٹھا ہوگا۔ تم نے شاید محبت میں جیتے ہوئے مرد دیکھے ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ تم محبت میں ہارے ہوئے شخص کو دیکھو۔ مجھ سے نکاح کر لو مہرو، پلیز۔ اس کی بات نکاح سے شروع ہو کر نکاح پر ختم ہوتی تھی۔ وہ مہرو سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اور اس بات کا ثبوت نہ جانے کتنی مرتبہ دے چکا تھا۔ مہرو نے بھیگی بھیگی پلکوں سے اس کے حسین خوبرو چہرے کو دیکھا، اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ آپ وعدہ کریں کہ زندگی کے کسی راستے پر مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ وہ بلا کر مان گئی، ورنہ جس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ مہرو کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی جان دے دے گا، وہ اپنی محبت کو امر کرے گا، اسے بتائے گا کہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہے۔ اب حقیقت کیا تھی اس بات سے تو وہ واقف نہیں تھی، لیکن اس روز اس نے رضامندی ظاہر کی کہ وہ آج شام ہی ملک زاویار سے نکاح کرے گی۔ وہ پورے دل سے مسکرایا، گالوں پر موجود ڈمپل گہرے ہوتے چلے گئے، اور مہرو نے بمشکل اپنی نظروں کو چرایا۔ تراشیدہ لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کسی بھی حسین نظارے کو مات دیے ہوئے تھی، جبکہ وہ مہرو کی بادامی آنکھوں کو بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں فراز کو کال کرتا ہوں، کچھ ہی دیر میں وہ نکاح خواہ کا بندوبست کر لے گا۔ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے وہ اٹھ کر چلا گیا، جبکہ سر جھکا کر بیٹھی وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتی رہ گئی۔ بابا، ماما، اس کا چھوٹا بھائی دلاور، سب نے کتنے مان و یقین سے اسے یہاں بھیجا تھا، اور وہ بھی صرف اپنی پڑھائی پر فوکس رکھے ہوئے تھے، لیکن جب تک کہ زاویار اس کی زندگی میں نہیں آیا۔ پہلے اس نے کتنی جان چھڑوائی تھی اس شخص سے جس کے قابل وہ کبھی بھی خود کو نہیں سمجھتی تھی۔ سرخ و سفید رنگت کا مالک، اونچا لمبا قد، بے تحاشا حسین نقوش، اور بے پناہ دولت کا اکلوتا وارث، ملک سفیان کا بیٹا، سفیان گروپ آف انڈسٹری پر راج کرنے والا شہزادہ، جس کا فیوچر بالکل برائٹ تھا، جبکہ وہ ایک پسماندہ علاقے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی ایک گورنمنٹ ٹیچر کی بیٹی، جسے اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی خواہشوں کو ماننا پڑتا۔ بابا، مجھے یقین ہے جب آپ زاویار سے ملیں گے آپ کو میرے انتخاب پر فخر ہوگا۔ ٹوٹتے میں آنسوؤں سے وہ گویا خود کو تسلی دے رہی تھی، اپنے دل کی لہروں پر پیغام لے کر اپنے باپ کو بھیج رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد قاضی کا بندوبست ہو گیا۔ 6 ماہ کی محبت تکمیل کا درجہ حاصل کرنے جا رہی تھی۔ وہ شخص جو کہا کرتا تھا کہ یہ محبت نہیں عشق ہے، آج اپنی عشق کو امر کر رہا تھا۔ مہرین ذوالفقار، ڈاکٹر محمد ذوالفقار، تمہارا نکاح بعوض 5 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت ملک زاویار ولد ملک سفیان سے پڑھایا جاتا ہے۔ کیا تمہیں نکاح قبول ہے؟ اس نے اپنے حلق کو ترک کیا، بلکہ اٹھا کر زاویار کی جانب دیکھا، گویا اپنا مان، اپنا اعتماد، اپنا یقین، اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ بالآخر اس نے اقرار کر لیا۔ وہ کسی مجبوری میں نہیں بلکہ دل و جان سے شخص کو قبول کر رہی تھی۔ بعد میں جو ہوتا دیکھ لیا جاتا۔ اگر اس کے پہلو میں کھڑا ہونے کے لیے تیار تھا تو وہ کیوں پیچھے ہٹ جاتی؟ اس 22 سالہ لڑکی نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی کا ہمسفر چن لیا۔ وہ 28 سالہ بھرپور جوان مرد جو اسے محض ایک اتفاق سے ملا، اور یہ اتفاق اتنا حسین ہونے والا تھا ان دونوں کا اندازہ نہیں تھا۔ اس روز یونی کے گیٹ پر مکمل طور پر بارش میں بھیگی ہوئی کھڑی تھی۔ تب وہ ہاسٹل میں نہیں رہا کرتی تھی، بلکہ ہر روز کا آنا جانا ہوتا، اور ہر روز آتے جاتے اسے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ بس جا چکی تھی
اور خراب موسم کی وجہ سے آمد و رفت کم تھی اور اس نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر خود کو بھیگنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن شال سمیت پورا یونیفارم بھیگ چکا تھا اور اس وقت وہ خود کو بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی جب اچانک اس کے سامنے گاڑی آ کر رکی۔ ایک گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی بھی تھوڑا فاصلے پر رک گئی، جس میں یہ شاید گارڈز تھے۔ اگلی گاڑی سے ڈرائیور اتر کر اس کے پاس آیا۔ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈراپ کر دیں گے اگر آپ مناسب سمجھے تو، اور وہ بس سرسری سا اس پر اپنی نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ اپنی شال کا پلو درست کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈرائیور اسے کچھ دیر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ موسم خراب ہو رہا تھا اور وہ تھی کہ بات مان نہیں رہی تھی۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھول کر خود باہر آیا اور اسے تیز نظروں سے گھورتے مخاطب کیا۔ یہاں صرف آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہواؤں میں اڑنے سے بہتر ہے کہ آپ آ کر بیٹھ جائیں تو آپ کو ڈراپ کر دیا جائے، اور مقابل کے تو سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مجھے آفر کریں؟ اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کی شان و شوکت دکھا کر امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں یہاں سے۔ حالانکہ اسے اس وقت مدد کی بہت ضرورت تھی، لیکن پھر بھی اپنی انا اور ضد میں وہ شخص کو جانے کا کہہ رہی تھی، جو اس کی بات سن کر غصے میں کھول اٹھا اور پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے بازو سے پکڑ کر لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ چپ! اگر اب آواز نکالی اپنے گھر کا ایڈریس بتانے کی بجائے کچھ بھی فضول بات کی تو آج رات کے لیے تمہیں اپنے فارم ہاؤس پر لے جاؤں گا۔ اور وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ یہ شخص تو مصیبت کی طرح اس کے گلے پڑ گیا۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ پورا راستہ خوف سے اپنی زبان کو بند کیے بیٹھی رہی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اسے لے کر کہیں چلا جائے گا۔ زیر لب جتنی بھی دعائیں آتی تھیں اس نے پڑھ لیں، لیکن حیرت اس وقت ہوئی جب اپنے بتائے ہوئے ایڈریس پر گاڑی کو موڑتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت اس کی جان میں جان آئی اور پھر اس نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ بغیر گنڈا گردی کے بھی مدد کی جا سکتی تھی محترم، بس حسین لڑکی دیکھی نہیں اور ہیرو پنتی جھاڑنے کا شوق چڑھا جاتا ہے آپ جیسوں کو۔ وہ دلکشی سے نظر گھما کر اسے دیکھتا رہ گیا اور اگلے ہی پل اس کا زوردار کہکا پوری گاڑی میں گونجا۔ وہ حد تک اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہ گئی اور پھر بمشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر جھکا لیں۔ کیا گھٹیا سی شے ہے یہ احساس کا فریب، آپ جیسوں کو بھی ہم جیسے گھما کے پھرتے ہیں۔ پورے شیر کی ٹانگ مروڑ کر اس نے اپنے مطلب کی بات کو اس پر واضح کر دیا اور مہرو کے چہرے کی رنگت بے تحاشا سرخ ہو گئی۔ دانت پیستے ہوئے اس نے اس خوبرو شخص کے چہرے کو دیکھا اور دل چاہا کہ وہ اس کا حسین منہ توڑ دے تاکہ اگلی بار وہ کسی سے ایسی الٹی سیدھی بات نہ کر سکے۔ گاڑی کو بریک لگ چکی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ نیچے اتری اور پھر جھکتے ہوئے اسے باہر سے ہی دیکھا۔ دھوپ کی وجہ سے ہاتھ کا چھجا بنا کر اس نے منہ کی ایک سائڈ پر رکھا اور آنکھیں چھوٹی کر کے زاویار کو دیکھتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ بہت شکریہ، کوشش کروں گی کہ آپ سے اگلی بار ملاقات نہ ہو، کیونکہ آپ نہایت ہی بدتمیز اور منہ پھٹ قسم کے انسان ہیں۔ وہ جو یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ شرمندگی کا شکار ہوگی، اسے معذرت کے ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرے گی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے الفاظ سن کر ڈرائیور کے سامنے جتنی بے عزتی ہوئی تھی وہ تو فراموش کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن اس روز اسے اقرار کرنا پڑا کہ دنیا میں کوئی ایسی لڑکی بھی پائی جاتی ہے جس سے ملک زاویار کا ٹکر کا مقابلہ ہو۔ کچھ ایسا دنیا میں موجود تھا جو اسے اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ واپسی کا پورا راستہ مسلسل اس کی باتوں کو سوچ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کی زندگی جس قدر بے رنگ تھی، بار بار مسکرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس روز وہ پہلی مرتبہ اس لڑکی کی وجہ سے مسکرایا اور پھر اگلے آنے والے دنوں میں جان بوجھ کر وہ اس سے ملاقات کرتا رہا۔ لیکن یہ ملاقات عادت کی شکل کا اختیار کر گئی، یہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ ہر ملاقات میں وہ اسی طرح اسے دھتکار کر رکھ دیتی، کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتی جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنس پڑتا، اور یہی باتیں اسے اپنا دیوانہ بنانے میں کامیاب ہو گئیں۔ تم اس بات سے اچھی طرح واقف ہو کہ شادی تو اس لڑکی سے کرو گے جسے میں کہوں گا، زاویار ملک۔ سفیان کی دھار پر اسے ناگواری سے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا، جو تب سے اس پر اپنے فیصلے مسلط کر رہا تھا جب سے وہ باتیں سمجھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھ پر اپنے فیصلے تھوپنا بند کر دیں۔ آپ کی مرضی تھی کہ میں بزنس کی طرف آؤں،
میں نے آپ کو کامیاب ہو کر دکھایا، دیٹس اٹ۔ سگریٹ کا لمبا کش لگاتے اس نے دھواں فضا میں تحلیل کر دیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، باپ کے سامنے سگریٹ پیتے ہوئے۔ انہیں اس بات پر اعتراض تھا، لیکن اب وہ ان کی زیادہ اعتراض سنا نہیں کرتا تھا، لہٰذا سگریٹ والے ہاتھ کی چٹکی بجا کر راک کو ایش ٹرے میں گرا دیا۔ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش مت کیا کریں ڈیڈ۔ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اٹھ کر اندر جانے لگا جب ملک سفیان کی بات نے اس کے قدموں کو مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ تم جس بھی لڑکی کا انتخاب کرو گے وہ جان سے جائے گی، ہمارے فیصلوں کو تم بخوبی سمجھتے ہو۔ یہ کھلے عام دھمکی تھی۔ اس نے سر گھما کر ان کی طرف دیکھا، دل چاہا کہ وہ حویلی کی ہر چیز کو تہس نہس کر دے، لیکن اس وقت وہ باپ کے سامنے کبھی بھی اس بات کا اقرار نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی موجود ہے یا وہ کسی لڑکی کا انتخاب کر چکے ہیں۔ لہٰذا ایک تیکھی مسکراہٹ اچھال کر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا جب ملک سفیان نے کافی دیر پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو گھورا اور پھر کرم دین کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ تم نظر رکھ رہے ہو صاحب پر؟ جی سرکار، ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ کو بتائے جانے کے قابل ہو۔ کرم دین صاف مکر گیا۔ اسے اپنا رازدار بنا کر زاویار کے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن ہرگز نہیں جانتا تھا کہ وہ سفیان سے زیادہ زاویار کا وفادار ہو چکا ہے۔ اپنے چھوٹے ملک صاحب سے اسے خاص قسم کی انسیت تھی اور چند ہی دنوں کے اندر اندر وہ جان گیا تھا کہ کم سے کم اتنے اچھے شخص سے غداری زیب نہیں دیتی۔ ملک سفیان اس کی جانب سے بے فکر ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی کرمدین اسے فوراً آگاہ کر دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ معاملہ کس حد تک بگڑ چکا ہے۔ اس روز بھی اس کا ملک سفیان سے ایک بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ اس روز اس کی ماں کی برسی تھی اور اس سلسلے میں اس نے ایک بہت ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہی چیز ملک سفیان کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ تمہاری ماں مر چکی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مر کر بھی ہماری کمپنی کو نقصان کرے، اور اپنی ماں کے بارے میں وہ بھلا ایسے الفاظ کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ میری ماں کے بارے میں کچھ بھی کہیں۔ ملک سفیان کے ساتھ ساری زندگی اس کی ماں نے کس طرح گزاری تھی وہ بخوبی جانتا تھا۔ اس کی ماں کے مرنے کے صرف 4 ماہ بعد ہی ملک سفیان نے اپنی سیکرٹری سے نکاح کر لیا۔ کم عمر اور حسین چہرے کی مالک رملہ نے ملک سفیان جیسے ادھیر عمر کے شخص کو اپنا اچھا خاصا دیوانہ بنا لیا تھا، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس کے اشاروں پر ناچنے والا شخص تھا۔ جتنے ناز نخرے آپ اس عورت کی اٹھا رہے ہیں، اتنے اگر میری ماں کی اٹھائے ہوتے تو زندگی جنت بن جاتی ڈیڈ۔ اس کا اشارہ رملہ کی جانب تھا اور ملک سفیان دھاڑتے اس کی جانب بڑھا۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے رملہ کی جانب انگلی بھی اٹھانے کی کوشش کی تو انہیں بھلا کہاں برداشت تھا کہ کوئی رملہ کو کسی معاملے میں قصوروار ٹھہراتا۔ رملہ کے سامنے وہ اپنے بیٹے کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے اور دل برداشتہ ہو کر اس روز وہ حویلی سے باہر نکلا۔ اس سے اگلے ہی دن اس نے ہر بغاوت کو پس پش ڈالتے ہوئے محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اسے مہرین ذوالفقار سے محبت تھی اور یہ کہنے میں وہ کبھی بھی عار محسوس نہیں کرتا تھا۔ اسی شام اس نے مہرین ذوالفقار کو مہرین زاویار بنا دیا اور اس سے لگا تھا کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے۔ وہ شام ایک ایسی شام تھی جو اسے بہک جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد ہی وہ پورے حق سے اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ تم بے تحاشا خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت کہ تمہاری آنکھوں کو میں ساری زندگی دیکھ سکتا ہوں۔ بغیر رکے ایک حسین سرگوشی سے اعتراف کرتے ہوئے مقابل کے چہرے پر سرخیاں دورہ کیا۔ مسا کر دور ہوتے ہوئے وہ زاویار کے بہکتے جذبات سے واقف ہو گئی تھی۔ مجھے پلیز ہاسٹل چھوڑ دیں، یہ نہ ہو کہ کوئی بابا کو کال کر دے۔ اس نے محبت اور قربت کے اثر کو زائل کرنا چاہا جبکہ وہ گھماتے ہوئے اسے اپنی پشت سے لگا کیا اور پہلی بار پوری حق سے دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر اس کے کندھوں پر پھیلا دیا تھا۔ اس کے ریشمی بالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے گزار کر وہ اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا، جبکہ اس کے لمس پر سلگتی ہوئی مہرو بے تحاشا سرخیوں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس شخص کی دیوانگی اپنے عروج پر تھی اور اسے دیوانگی کا ہمسفر وہ اسے بھی بنا رہا تھا۔ بڑے حق سے اس کی گردن پر اپنے لفظ سجاتے ہوئے اسے بہک جانے پر مجبور کر گیا، جبکہ مہرو کی جان لبوں تک آ گئی۔ سانس روکے وہ اس کے پھسلتے ہاتھ کو محسوس کرتی رہ گئی۔ زاویار، اس کی سرگوشی بے آواز تھی۔ جی جانا،
وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا۔ مہرو کے چہرے پر پھسلتی حیا کی لہروں کا حسن دل آویز تھا۔ اتنا حسین ہونا قانوناً جرم ہے محترمہ۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس کی جان بخش گیا، جبکہ فرار کا راستہ ملتے ہی وہ اگلے لمحے اس کے وجود سے دور ہو کر اپنا بیگ سنبھالنے لگی۔ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور ہنگامہ خیز شام ہوگی، جس کے بعد وہ ایک دوسرے کے لیے تڑپ جائیں۔ مہرین ذوالفقار، گورنمنٹ ٹیچر کی بیٹی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے معیار پر پورا اترے گی؟ اس رات وہ دیر سے گھر واپس آیا تھا اور اسے لگا سب لوگ سو چکے ہوں گے، اسی لیے سیدھا اپنے کمرے میں جانے لگا، جب پیچھے سے آتی آواز ہر اس کے قدموں کو گویا زمین سے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کا حیران ہونا بنتا نہیں تھا، اس کا باپ اس پر پل پل نظر رکھے ہوئے یہ بات وہ جانتا تھا۔ حالانکہ یہ کام اس نے جتنی بھی رازداری سے کیا، لیکن پھر بھی ملک سفیان کے کانوں تک بات پہنچ۔ کچھ دیر تک وہ حیرت سے انہیں دیکھتا رہا اور پھر اپنے چہرے کے تاثرات چھپا لیے تھے۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا معیار کیا ہے، لیکن مجھے فرق پڑتا ہے زاویار، کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، چاہے اسے خوش قسمتی کا ہو یا بدقسمتی۔ اور وہ بھی اسی طرح دھاڑکن کے گلے پڑا تھا۔ آپ اسے میری بدقسمتی کہیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اور ملک سفیان نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ ہماری اولاد ہمیں وہی لوٹاتی ہے جو ہم انہیں بچپن میں دیتے ہیں، اور اسے بچپن سے ہی ملک سفیان کی ضد، انا، مغروری، غصہ دیکھنا نصیب ہوا۔ وہ چاہے اسے محبت بھی کرتے تھے، لیکن وہ محبت 7 پردوں میں پوشیدہ تھی، جس کی بھنک بھی اسے آج تک نہیں لگی۔ مت بھولو کہ تم اپنے باپ سے بات کر رہے ہو۔ ان کے پاس آخری ہتھیار یہی تھا۔ اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ آپ بھی ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ آپ اپنے ہی بیٹے سے بات کر رہے ہیں۔ زید اور انا میں نے آپ سے ہی لی ہے۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے قریب آئے۔ اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ ایک بار پھر پلٹنے لگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو میں ٹھان چکا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر یہ جانتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ میری منقوبہ بن چکی ہے، اور یہ ملک سفیان کے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ تم اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم اپنے لیے اس لڑکی کے لیے کون سی مشکلات کھڑی کر رہے ہو۔ یہ صاف دھمکی تھی۔ آپ بھی نہیں سوچ سکتے کہ آپ اپنی اکلوتی اولاد سے جائیں گے، وہ اولاد جسے آج تک آپ کٹ پتلی بنا کر نچاتے آئے ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بات کر رہا تھا۔ اپنے باپ کی بات سن کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ پہلی بار دل دھڑکا تھا، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن مہرو کو کچھ ہو یہ اسے ہرگز برداشت نہیں۔ مجھے منظور ہے، اگر میرا بیٹا کسی بدذات لڑکی کو لا کر میرے سر پر مسلط کر دے گا، اس سے بہتر ہے کہ وہ میرے سامنے مر جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس کے باپ کی جانب سے کیا گیا فیصلہ تھا، اتنا سنگ دل فیصلہ تھا کہ نہ جانے کتنی دیر وہ دیکھتا رہا، جبکہ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر پشت پھیر کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دنیا میں اس کے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی ایسا رشتہ نہیں جسے وہ اپنے لیے مخلص تصور کر دیتا، اور اس معاملے میں خود کو حد سے زیادہ غریب سمجھتا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے کمرے کی ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا، وہ سب پھر بھی کم نہیں ہوا۔ دیوار پر کھینچ کر 2-4 مکے لگائے، اپنے بالوں کو نوچا، چیزیں اٹھا کر بیڈ پر پٹک لی، اور پھر تنگ آ کر فریش ہونے چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ پانی کے نیچے کھڑا اپنے اندر کے ابال کو کم کرتا رہا۔ ملک سفیان اگر اس کا باپ نہ ہوتا تو شاید اس وقت تک اس کے ہاتھوں ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ زندگی میں سب سے زیادہ اسے نفرت تھی تو صرف اپنے باپ سے۔ وہ باپ جس نے آج تک اسے اولاد نہیں سمجھا، جو اس کی ماں کو ایک عورت سمجھ نہیں پایا۔ بچپن سے ہی وہ رات بھر ٹھنڈی جگہ پر کھڑے ہو کر موسم کی سنگینیوں کو دیکھتا تھا، اور یہ اس کے باپ کی جانب سے منتخب کردہ سزا تھی۔ اس کی ماں پوری رات سلگتی رہ جاتی۔ فرخندہ بیگم نے جس طرح تڑپ کر زندگی گزاری تھی ان کا بیٹا بخوبی جانتا تھا، لیکن ان کے گزرنے کے بعد بھی ملک سفیان کے رویے اور عیاشی میں کوئی فرق نہیں آیا، اور یہ وجہ تھی کہ اس وقت بھی اپنی بیٹے کی زندگی برباد کرنے پر تلا تھا۔ یہ کوئی خالی کھولی دھمکی نہیں تھی، بلکہ اگلے دن ہی کچھ ایسے کام ہوئے جسے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ملک سفیان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ آفس میں کچھ عہدے اس کے ہاتھ سے چلے گئے، کچھ خود مختاریاں چھین لی گئیں، لیکن اس حساب سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے لگا ایسا کچھ نہیں ہوگا،
نکاح کے بعد اس نے ایک بار مہرو سے ملاقات کی، اس معاملے میں پڑھ کر اب حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے بعد سے کچھ بعید نہیں تھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ ملک سفیان کی چال بازی اور باتوں کو اس نے اتنا سیریس نہیں لیا تب تک جب تک کہ مہرو نے اسے یہ نہیں بتایا کہ یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے اسے کچھ لوگ اٹھا کر زبردستی گاڑی میں ڈالنے لگے، پھر بغیر کچھ کہے تھوڑا دور جا کر چھوڑ دیا، اور پہلی بار اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اس روز اس نے بات کے سامنے ہتھیار ڈال دی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے صاف صاف بتائیں۔ اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے۔ اس لڑکی کو کسی بھی طرح اپنی زندگی سے نکالو، طلاق دے دو اسے، اور وہ بھی ان کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا رہا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں یہ سب کچھ مل جائے، شہر میں تمہاری ریپوٹیشن خراب نہ ہو اور اس لڑکی کی زندگی سلامت رہے، تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ اس روز اس کے باپ نے اسے پہلی مرتبہ ہار سے متعارف کروایا تھا۔ وہ اپنوں سے ہار گیا۔ اس کے باپ نے یہ فیصلہ اس کے سامنے رکھ دیا کہ وہ چپ چاپ اس لڑکی کی زندگی سے نکل جائے اگر اس کی زندگی چاہتا ہے تو، اور دل پر پتھر رکھتے اس نے مہرو کی خاطر، اپنی خوشیوں کی خاطر وہ کھیل چاہے۔ وہ پورا ایک ہفتہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی، کالز، میسیجز، لیکن ملک زاویار نے نمبر بھی آف کر دیا۔ تھک ہار کر وہ اسی فلیٹ پر گئی جو اس کے فراز کا تھا۔ ان کا نکاح بھی وہیں ہوا تھا، اور ویسے بھی زاویار سے اسے متعلق بتا چکا تھا۔ اس کی ملاقات فراز سے نہیں ہوئی۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئی اور دوسری مرتبہ پھر اپنی فلیٹ فراز سے ملنے گئی۔ جب فراز نے اس سے بتایا کہ زاویار کار ایکسیڈنٹ میں تقریباً 3-4 روز پہلے گزر گیا، وہ دک سے رہ گئی۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیختے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی، اور فراز نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ اس نے اسپتال کی شکل دیکھی۔ وہ ماں کی چلبلی شوق مزاج لڑکی اتنی خاموش ہو گئی کہ اگلے 2-3 ہفتوں کے لیے اسے اسپتال میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ وہ سوتے سوتے چیخنے لگ جاتی۔ زاویار کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ محبت کی ماری لڑکی اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی، اور اوپر سے فراز کا یہ کہنا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہا، اور فراز اسے ایک فرضی قبر پر بھی لے کر گیا۔ اس کی پوری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا وہ شخص جو ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح اس کی زندگی میں آیا اور پھر سے تباہ و برباد کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا۔ وہ ہاسٹل سے گھر شفٹ ہو گئی۔ ان 3 مہینوں میں کیا کچھ نہیں بدلا تھا، لیکن اس نے دوبارہ ملک زاویار کا نام اپنے لبوں پر نہیں آنے دیا۔ ایک خاموشی تھی، ایک اذیت، پاگل پن، نفسیاتی دوڑے اور جدائی۔ لیکن آج اس شخص کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر اسے جتنا بڑا دھچکا لگا وہ کبھی بھی نہیں سنبھل پاتی۔ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوئے، اور اس سب کا ذمہ دار وہ شخص تھا جو پاگلوں کی طرح شیروانی پہنے اسپتال میں بے ہنگم دوڑ رہا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ اسپتالوں میں بھی صف و مروہ ہوتے ہیں، وہاں بھی اپنے اپنوں کے لیے دوڑتے ہیں، اور وہ پہلی مرتبہ اس کے لیے دوڑا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی خدا کرے اس لڑکی کو کچھ نہ ہو، ورنہ وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ ملک سفیان اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ شادی کو ختم کرنے کی اسے اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ذوالفقار صاحب تو اپنی زندگی میں ایسا ہنگامہ نہیں دیکھا۔ ان کی بیٹی کی زندگی اس طرح برباد ہو چکی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور برباد کرنے والا شاید اس وقت پاگلوں کی طرح اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر بیٹھا، شاید اس کی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی لیے انہوں نے آگے بڑھتے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تم گھٹیا انسان، تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ وہ سلگ سلگ کر مرتی رہی اور میں اندازہ نہیں لگا پایا۔ آج میری بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش سے لڑ رہی ہے، اور تم یہاں تماشا دیکھنے آئے ہو۔ ان کا غم و غصے سے برا حال تھا، اور برا حال کیوں نہ ہوتا۔ ایک باپ جیسے اب آ کر حقیقت معلوم ہوئی تھی، جس کی بیٹی مسکرانا بھول چکی تھی اس کا رویہ اس سے بھی زیادہ شدید ہو سکتا تھا۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کے ان کی دھاڑ کو سنتا رہا۔ آج تک کسی نے اس کے سامنے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی، لیکن آج اس کی غلطی تھی، اسے یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ کیا ملا تمہیں میری بیٹی کے ساتھ کھیل کر؟ بتا، کیا ملا تمہیں اس کی زندگی برباد کر کے؟ اور اس نے پہلی مرتبہ ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں نے اس کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلا ملک زاویار، مر تو سکتا ہے لیکن اپنی مہرو کی زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن انہوں نے یقین نہیں آیا، انہوں نے اسے مہرو کی شکل تک نہیں دیکھنے دی۔ وہ زندہ رہتی مر جاتی، اب یہ ان کا معاملہ تھا۔ انہوں نے دھکے دے کر اسے اسپتال سے باہر نکال دیا، اور یہ سزا اب اسے ہر صورت بھگتنا تھی، کیونکہ اس کا حق بنتا تھا۔
اس نے ایک ایسی زندگی کو پامال کر دیا جو اس سے محبت کے لیے بنائی گئی تھی۔ رات کے وہ گھر داخل ہوا، بکھرا ہوا حلیہ، ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ، ماتھے پر پڑے ہوئے بے ترتیب بال، پاؤں گھسیٹتے ہوئے وہ حویلی میں داخل ہوا اور ملک سفیان ابھی تک اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تم جانتی ہو کہ میری عزت کو نیلام کرنے کی سزا تمہیں ساری زندگی بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ اس نے قدموں کو روک لیا لیکن چاہنے کے باوجود پلٹ نہیں پایا۔ سزا؟ کون سی سزا؟ جو موجودہ سزا سے بھاری ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کی زندگی اس طرح برباد نہیں کر سکتا جس طرح آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ سزائیں سنائیں، بھلا آپ کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ جائیداد سے آگ کریں گے مجھے، ملک بدر کر دیں گے۔ ان چیزوں کا خوف مجھے پہلے بھی نہیں تھا ملک سفیان۔ مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو وہ میری مہرو کی جان تھی، اور خدا کرے اس کی جان بچ جائے، ورنہ آپ کی آسائشوں کو آگ لگا دوں گا میں۔ پہلی بار ملک بیلس نے اسے اس قدر دھاڑتے ہوئے سنا تھا کہ اس کے در و دیوار لرز گئے۔ وہ محبت میں ہارا ہوا شخص جو اپنے باپ سے ہار گیا، جس نے سب کچھ ان کی انا اور ضد میں کھو دیا، آج ہار کر بھی باہمت کھڑا تھا۔ وہ رات گویا انگاروں پر لوٹنے والی رات تھی۔ پوری رات وہ آنکھیں کھولے تڑپتا رہا، بس سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا، اور بلا کر اگلی صبح سے خبر ملی کہ مہرو ہوش میں آ گئی۔ سکون اس کے اندر سرایت کرتا چلا گیا۔ بے اختیار اس نے اٹھتے ہوئے سر سجدے ہوئے رکھ دیا۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا معجزہ ہو جاتا ہے جب ہم بالکل نا امید ہو چکے ہوتے ہیں اور نا امیدی اس کے چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ مہرو کی جان بچانے کی خاطر اپنے باپ کی بات مان لیتا۔ حالانکہ حدیقہ بڑے باپ کی مغرور لڑکی تھی جس کا سٹینڈ ملک زادیار سے میچ کرتا تھا، لیکن مزاج ہرگز نہیں۔ اپنی انا و ضد میں وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار تھی، حتیٰ کہ حدیقہ کو اس نے پہلے آگاہ کر دیا کہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اسے لگا اتنا بتانا کافی ہوگا۔ ہماری کلاس میں یہ 3-4 چھوٹی موٹی محبتیں رکھنا بہت معمولی بات ہے زاویہ، سو پلیز اتنی دقیانوسی سوچ نہ پالو۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے بعد میں بکھرتی جا رہی تھی، اور زاویار کو پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ اس کے باپ کا انتخاب کتنا غلط ہے۔ وہ شخص جو خود کو ہر بات میں پرفیکٹ کہتا ہے کتنی سنگین غلطیاں کر سکتا ہے، اس نے اب سوچا تھا۔ اسے لگا حدیقہ سے نکاح کرنے کے بعد سب کچھ حاصل کر کے مہرو کو اس حویلی لے آئے گا، اس کے پاس ایک بڑا ہتھیار ہوگا، حدیقہ، اور پھر وہ باپ کو آسانی سے قائل کر سکتا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں وہ حدیقہ کے ساتھ رہے تو انہیں مہرو کو اپنی بہو کے طور پر تسلیم کرنا ہوگا۔ لیکن وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ اتنا برا نکل آئے گا۔ صبح وہ ذوالفقار صاحب کے دروازے پر گیا۔ اسے ہر صورت مہرو سے ملاقات کرنی تھی، لیکن اس کی صحت اتنی نہیں تھی کہ ملک زاویار کا سامنا کر پاتی۔ تو میری بیٹی کو طلاق دینے کا سوچو، بس جتنا اسے برباد کرنا تھا کر چکے تم۔ وہ ان کے دروازے پر پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا جب ذوالفقار صاحب نے گویا اس کے کانوں میں سیسا انڈیل دیا، اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ میری محبت یعنی مہرو کے بابا ہیں، لیکن مجھے اس حد تک جانے پر مجبور نہ کریں کہ میں آپ کو اپنا وہ روپ دکھاؤں جو میں دکھانا نہیں چاہتا۔ مہرو میری زندگی ہے، میری محبت ہے، اور اسے طلاق دینے سے بہتر ہے کہ میں آپ کے دروازے پر اپنی جان لے لوں۔ حد تو یہ تھی کہ ان کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ تب مانے گا جب مہرو اس کے گھر والے احتیاط ڈال دیں گے۔ رہی بات ملک سفیان کی تو انہوں نے ایری چوٹی کا زور لگا لیا۔ نہ ہی وہ دوبارہ حدیقہ سے نکاح کرنے پر قائل ہوا اور نہ ہی اس نے کسی چیز کی ضرورت تھی۔ وہ اتنا ہر درم ضدی ہو چکا تھا کہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتا۔ ہر مجبور اس روز ذوالفقار صاحب کو اسے اجازت دینی پڑی کہ وہ مہرو سے ملاقات کر لے۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ بے قراری سے اس کی جانب بڑھا اور مہرو نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ آپ میرے قریب آنے کا اختیار کھو چکے ہیں۔ میں خود کو آپ کی بیوی نہیں مانتی۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی، مرجھائی ہوئی رنگت، پھیکے پھیکے رخسار، جبکہ افسوس اسے دیکھتا رہا۔ ایک کھلکھلاتی لڑکی کو محبت نے برباد کر دیا۔ وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر اپنے پینٹ میں چھپائی ہوئی پسٹل کو نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں تمہارا قصوروار ہوں، تمہیں لگتا ہے کہ تم ساری زندگی مجھے معاف نہیں کر پاؤ گی، تو پھر مجھے فرار دے دو۔ میرے لیے اگر تم نہیں تو اس جان کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ جبکہ اس شخص کے پاگل پن کو حیران ہوتی نظروں سے دیکھ کر مہرو نے فوراً اپنے ہاتھوں کو کھینچنا چاہا جب وہ مضبوطی سے اسے تھامے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے،
میں نے محبت کی کسی کمزور لمحے میں اندازہ لگا لیا کہ آسائشوں اور پیسوں کے علاوہ میں تمہیں وہ خوشیاں فراہم نہیں کر سکتا جو بہت ضروری ہیں، اور مجھے لگا تھا کہ اپنے باپ کی ساری جائیداد کو حاصل کرنا میرا حق ہے اور مجھے ان کی بات کو ماننا پڑا۔ لیکن آج میں اپنا سب کچھ فراموش کر کے تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر میرا نکاح حدیقہ سے ہو بھی جاتا تو بھی میں نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ مجھے کبھی نہیں پا سکے گی۔ اگر تم چاہو تو اس سے پوچھ سکتی ہو، میں پھر بھی تمہارے پاس لوٹ کر آنے والا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی مذاق ہے؟ ایک چھوٹی سی بات کہ آپ نے اپنے مرنے کی خبر پھیلا دی تاکہ مجھ سے جان چھڑوا سکیں۔ وہ تڑپ کر رو رہی تھی، حالانکہ ڈاکٹر نے صاف منع کیا تھا اسے ٹیسٹ لینے کے لیے، اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں اپنے مرنے کی خبر صرف اس لیے تم تک پہنچائی تھی تاکہ کسی بھی کمزور لمحے میں تم مجھے بے وفا تصور مت کرو، تمہارا اعتماد محبت سے نہ اٹھ جائے، پھر میں تمہارے سامنے آؤں تو تمہارے لیے صرف نفرت اور حقارت کا باعث نہ بن جاؤں۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سب کے بعد بھی میں تمہارے لیے صرف نفرت کا باعث بنوں گا۔ شاید میرا انتخاب تھا مہرو، اس وقت میں تمہارے سامنے ہوں، اپنے باپ کو بلاؤ، میں ابھی اسی وقت لکھ کر دوں گا کہ میری موت کے بعد اس کی ذمہ دار تم نہیں ہوگی، لیکن فیصلہ تمہارے حق میں ہے۔ اور مہرو نے پسٹل اٹھا کر اس پر ٹان لی۔ آج وہ شخص کی محبت کا امتحان لینا چاہتی تھی، اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو نہایت اطمینان سے اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا، اپنا چوڑا سینہ تان کر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اور یوں ہی دیوانہ وار اسے دیکھتے ہوئے کبھی کبھی۔ ہمارے والدین یہ بات کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ محبت ہمارے لیے اتنی ضروری ہے جتنا کہ وہ؟ ہم دل پر اتنا اختیار نہیں رکھتے اور مجبوراً ہمیں محبت میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ دل نہیں جانتا کہ محبت کسی امیر شخص سے کرنی ہے یا غریب سے۔ کوئی ایک ہوتا ہے جو اس کی بے تحاشا قریب آ کر اس کے بے سبب دھڑکنے کا باعث بن جاتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو اس میں اپنے نقوش ثبت کر دیتا ہے اور پھر ہم چاہنے کے باوجود وہ نقش نہیں مٹا پاتے، اور اس کی غلطی بھی اتنی ہی تھی، اسے دو طرفہ سزا مل گئی۔ ایک ایسا شخص جو اپنی خود اعتمادی بھی کھو چکا تھا، جسے بچپن سے صرف سزائیں دے کر ڈرانا سکھایا گیا، آج بھی وہ کوئی حتمی فیصلہ لینے سے پہلے گھبرا جاتا، خود کو اکیلا محسوس کرتا۔ لیکن آج اسے لگا تھا اسے کسی ایک کا ہو کر مر جانا چاہیے۔ اگر یہ گولی مہرو کے ہاتھ سے لکھی تھی تو کھا لینے میں کیا حرج تھا؟ آخر وہ اس کی محبوبہ تھی۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کتنی دیر اس پر گند تانے کھڑی رہی اور پھر اسے اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ میں نہیں مار سکتی آپ کو زابر، میرا قصور یہی ہے کہ میں نے آپ سے محبت کی ہے، بے تحاشا محبت۔ گھٹنوں پر سر رکھے وہ بس روتی چلی گئی، جبکہ وہ تڑپ کر آگے بڑھتے اسے سمیٹ کر سینے سے لگا چکا تھا۔ باہر دروازے کے سامنے کھڑے ذوالفقار صاحب اور شائستہ بیگم چپ چاپ ایک دوسرے پر ایک نگاہ ڈال کر وہاں سے پلٹ گئے۔ ان کی بیٹی کا فیصلہ انہیں دل و جان سے قبول تھا۔ اگر ایک شخص یوں دیوانہ وار اس کے پیچھے پاگل تھا، اسے پا لینے کے لیے بےتاب، تو وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کا اعتماد توڑ کر اسے ساری زندگی کے لیے مجرم بنا دیتے۔ ایسا مجرم نہ جو جی سکتا ہے، جو نہ مر سکتا ہے، بس ساری زندگی گلٹ میں گزار دیتا ہے۔ اتنے عرصے کے بعد اس نے ملک سابیار کے سینے پر پوری شدت سے اپنا سر رکھتے ہوئے اپنے آنسو بہا کر اسے آگاہ کیا تھا کہ محبت کی آگ میں تڑپتے ہوئے خود کو کتنا بے بس محسوس کرتی رہی، وہ کتنا لرزتی رہی اس اندیشے سے کہ وہ ملک سابیار کو کھو نہ دے۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ جا بجا اس کے رخساروں کو چومتا چلا گیا۔ دل کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے تھی، اس کی محبوب ترین لڑکی، جس کے بغیر سانس لینا بھی دوبھر تھا۔ ایک سرمئی شام وہ مسکراتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑا خود کو تیار کر رہا تھا۔ ملک پہلے اس کی ماں کی ملکیت تھی، جو اپنی زندگی میں ہی اس کے نام کر گئی، اور باقی ہر دولت سے وہ دستبردار ہو چکا تھا۔ اگر اس کا باپ اسے آگ بھی کر دیتا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ملک سفیان کے ساتھ اس کے مراسم ٹھیک نہیں تھے، لیکن اب وہ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا سیکھ گیا۔ اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا اسے کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی بھی، اور اپنے بیٹے کی ضد کے ہاتھوں انہوں نے ایک بار تو خاموشی اختیار کر لی۔ اب دوبارہ سر اٹھاتے تو دوبارہ بھی ان کی انا اور ضد کچلی جاتی۔ وہ دلکشی سے تیار دلہن لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنے آنے والے وقت کی خدشوں سے گھبرا رہے تھے۔ اس کے باپ نے زابیار سے کہا تھا کہ وہ پورے حقوق سے اسے رخصت کروا کر لے جائے، اسے عزت سے جس عزت کی وہ حقدار تھی۔ دلہن بن کر اس پر ایسا روپ آیا کہ جس کی نگاہ اٹھتی بس ٹھہر جاتی۔ یہ ایک چھوٹی سی تقریب تھی جس میں
چند اپنوں کو بلایا گیا۔ اس نے ایک آخری بار اپنی تیاری پر نظر ڈالی اور پھر لہراتے ہوئے عائشہ کی جانب دیکھا۔ اب بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ اپنے بنوموں کو چکاتے ہوئے وہ کتنے دنوں کے بعد پہلی والی مہرین، شریر اور بے تحاشا ہنسمکھ، ساری دنیا کے سامنے اس کے پہلو میں سج کر گویا اس نے اپنے ملک صاحب کو اور ملک صاحب نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ وہ بار بار اس کے چہرے کی دلکشی سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا جب وہ ذرا سی شریر ہو کر پلکیں جھکا گئی اور مقابلے جھکتے ہوئے بغیر کسی کی پرواہ کیے اس کے رخساروں کو لبوں سے چھو لیا۔ سرخ رنگوں میں نہاتی ہوئی وہ لڑکی شرم و جھجک سے اسے گھور کر سر جھکا کے ہزاروں دعاؤں کی سنگ رخصت ہو کر ملک صاحب یار کے ہاتھ تھامے اس کی دنیا میں چلی گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ کبھی اس کا نہیں ہو پائے گا، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو مکمل کر دیا تھا اور یہی خدا کی مرضی تھی۔ دادا اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بے قراری سے اس کے لبوں کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے لگا تھا میں نے تمہیں کھو دیا، وہ بولا۔ تم دونوں کے لبوں سے لب ٹکرا رہے تھے۔ کھو کر پا لینا ایک الگ ہی احساس رکھتا ہے ملک صاحب۔ وہ دلکشی سے مسکرا رہی تھی اور بغیر کسی اجازت کے وہ ہلکا سا جھک کر اس کے لبوں کو چھو گیا۔ وہ دور ہونے لگی لیکن اسے کمر سے تھام کر وہ اپنے اوپر گرا گیا۔ آج کوئی فرار نہیں تھی، آج بس محبت کا دن تھا اور اس قابل محبت لڑکی کو اپنا کر اپنے دل کی اونچی مسند پر بٹھانا چاہتا تھا، جس کے بعد محبت ان پر مہربان ہو جائے گی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گم ہوتی جا رہی تھیں، دونوں ایک دوسرے میں پیوست ہو چکے تھے، کبھی نہ جدا ہونے کے لیے، اور محبت کا اختتام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مت سوچا کریں کہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو آپ کو چونکا کر رکھ دے گا۔ ضرور آئے گا اور بارہا آئے گا، بس یہاں پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے اپنے قدموں کو مضبوطی سے جما کر آنے والے وقت کی گریبان کو پکڑ کر کس طرح اپنی جانب موڑنا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔